1979 ایک ایسا سال جس نے صرف ایران نہیں بلکہ پوری دنیا کی پالیٹکس کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک پاورفل کنگ، ایک ویسٹرن الائیڈ مونارکی، لیکن کچھ ہی مہینوں کے اندر 2500 سال پرانی مونارکی گر گئی اور اس کی جگہ بنی ایک اسلامک ریپبلک۔ یہ تھا دا ایرانین ریولیوشن، ایک ایسی انقلابی تاریخ جس نے ایران کی سیاست، کلچر اور دنیا کے ساتھ اس کے رشتوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ 1960s اور 70s میں ایران پر حکومت کر رہے تھے محمد رضا شاہ پہلوی۔ شاہ ایران کو ایک ماڈرن اور ویسٹرن انفلوئنس والی کنٹری بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ریفارم پروگرام سٹارٹ کیا جسے کہا گیا دا وائٹ ریولیوشن۔ اس پروگرام میں لینڈ ریفارمز، عورتوں کو ووٹنگ رائٹس، ریپڈ انڈسٹریلائزیشن، ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم، اس طرح کی کئی ساری چیزیں موجود تھیں۔ ایران کافی تیزی سے ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ماڈرنائزیشن کے ساتھ ایک اور چیز بڑھ رہی تھی، پبلک اینگر، لوگوں کا غصہ۔ پولیٹیکل اپوزیشن کو بروٹلی سرپریس کیا جا رہا تھا۔ شاہ کی سیکرٹ پولیس سواک لوگوں کو اریسٹ کرتی، ٹارچر کرتی اور پھر سائلنٹ کر دیتی تھی، اور دھیرے دھیرے لوگ شاہ کے خلاف کھڑے ہونے لگے۔ شاہ کے سب سے بڑے کرٹکس میں سے ایک تھے روح اللہ خمینی۔ 1963 میں روح اللہ خمینی نے شاہ کی پالیسیز اور ایران میں بڑھتے ویسٹرن انفلوئنس کو اوپنلی چیلنج کیا۔ رزلٹ، انہیں اریسٹ کر لیا گیا اور پھر ایران سے ایگزائل کر دیا گیا۔ روح اللہ خمینی پہلے عراق پھر فرانس چلے گئے، لیکن ایگزائل کے باوجود خمینی کی سپیچز سیکرٹلی ایران میں سرکولیٹ ہو رہی تھیں۔ آڈیو کیسٹس کو مسجدوں میں، ریلیجیس گیدرنگز میں لوگوں کو سنایا جا رہا تھا۔ ہر طرف ایک میسج سپریڈ ہو رہا تھا، شاہ کی حکومت ختم ہونی چاہیے۔ جنوری 1978 ایک ایرانین نیوز پیپر نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس میں خمینی صاحب کو انسلٹ کیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل نے پبلک اینگر کو ایکسپلوڈ کر دیا۔ قم کے شہر میں ریلیجیس اسٹوڈنٹس، کلیرکس سب سڑکوں پر اتر آئے، پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ 9 جنوری 1978 کو پروٹیسٹ کے دوران سیکیورٹی فورسز نے پروٹیسٹرز پر فائرنگ کری، کئی لوگ مارے گئے، کئی گھائل ہوئے۔ یہ انسیڈنٹ ایرانین ریولیوشن کی پہلی چنگاری بن گیا۔ شیعہ ٹریڈیشن میں شہیدوں کے لیے 40 دن پہ مارننگ سیریمنی ہوتی ہے، جسے عام بھاشا میں 40واں یا چیلم کہا جاتا ہے۔ قم پروٹیسٹ میں شہید ہوئے لوگوں کی 40th ڈے سیریمنی ہوئی اور پھر نئے پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اس بار شہر تھا تبریز۔ فروری 1978 ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ پولیس اور پروٹیسٹرز کے درمیان وائلنٹ کلیشز ہوئے اور پھر ہر 40 دن بعد نئے پروٹیسٹ ہوتے رہے۔ ہر پروٹیسٹ میں لوگوں کا غصہ اور بڑھتا رہا۔ ریولیوشن دھیرے دھیرے پورے ایران میں سپریڈ ہو رہا تھا۔ ریولیوشن کا سب سے ڈینجرس ٹرننگ پوائنٹ آیا 8 ستمبر 1978 کو۔ شہر تھا تہران۔ شاہ نے مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا۔ ہزاروں پروٹیسٹرز جلیحہ اسکوائر میں جمع ہو گئے۔ پبلک کو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہوئے دیکھ آرمی نے فائرنگ سٹارٹ کی۔ کئی سو لوگ مارے گئے۔ اس دن کو ہسٹری میں کہا جاتا ہے بلیک فرائیڈے میسیکر۔ اس میسیکر کے بعد شاہ اور پبلک کے بیچ کمپرومائز کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ 1978 کے اینڈ تک ایران میں سٹرائکس کا سونامی آ گیا۔ اسٹوڈنٹس، ورکرز، بازار مرچنٹس سب پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ سب سے امپورٹنٹ سٹرائک ہوئی آئل انڈسٹری کی۔ ایران کی اکنامی آئل پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ جب آئل ورکرز نے کام روک دیا تو شاہ کی گورنمنٹ فائنینشلی کولیپس ہونے لگی۔ کنٹری آلموسٹ پیرالائز ہو گئی۔ خمینی نے فرانس میں بیٹھے بیٹھے ایران کو ہلا کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 16 جنوری 1979 کو محمد رضا شاہ پہلوی ایران چھوڑ کر چلے گئے۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ تھی کہ شاہ ٹیمپرری ویکیشن پر جا رہے ہیں، لیکن سچائی یہ تھی کہ یہ مونارکی کا اینڈ تھا۔ اس کے کچھ وقت بعد 1 فروری 1979 15 سال ایگزائل میں رہنے کے بعد روح اللہ خمینی ایران واپس آئے۔ ان کا ویلکم کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑک پر آ چکے تھے۔
یہ ایرانین ہسٹری کا سب سے بڑا پولیٹیکل گیدرنگ تھا۔ خمینی نے ڈکلیئر کیا شاہ کی گورنمنٹ اللیگل ہے اور ایک اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کا اعلان کیا۔ ایران میں سچویشن ریپڈلی چینج ہو رہی تھی۔ آرمی کے سولجرز بھی ریولیوشنریز سے مل رہے تھے، ملٹری بیسز کولیپس ہو رہے تھے، اور فائنلی 11 فروری 1979 کو 2500 سال پرانی پرشین مونارکی کولیپس ہو گئی۔ ایران میں ریولیوشن سکسیسفلی کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ 1979 کی ایرانین ریولیوشن نے دنیا کو پرماننٹلی چینج کر دیا۔ اس ریولیوشن کے بعد ایران بن گیا اسلامک ریپبلک آف ایران، اور مڈل ایسٹ کی پولیٹکس ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ آج بھی 1979 کا یہ ریولیوشن ایران کی آئیڈینٹی کا ایک فنڈامنٹل حصہ ہے۔